اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا ایک سبق سمجھانے کا حکم ملا ہے۔ سبق ہے فصل فی تعریف طریق الاستعارۃ، استعارے کے طریقوں کی پہچان کے بارے میں فصل۔ استعارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے چونکہ منطق پڑھ لی ہے تو بھی سمجھ میں آ جائے گی بات، بلاغت بھی تھوڑی سی دیکھی ہوئی ہے تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مجازی معنی لینا۔ استعارہ بنا ہے عاریت سے۔ عاریت کہتے ہیں ادھار کو، عاریت کہتے ہیں ادھار کو۔ تو جی ایک لفظ ایک معنی کے لیے ادھار لے لیا جاتا ہے، اس معنی کے لیے وہ لفظ نہیں ہوتا، لیکن ادھار مانگ کر ضرورت پوری کر لی جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہاں استعارہ کیا ہے، یہاں استعارہ کیا ہے۔ منطق والی زبان آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا پیچھے آپ نے حقیقت مجاز پڑھ لیا ہے تو مجازی معنی لینے کو بھی استعارہ کہتے ہیں۔ اب یہاں جو اس فصل میں بات سمجھانا مقصود ہے مصنف کی، وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ایک معنی کے لیے دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی غیر لفظ اس معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس غیر کی اس معنی کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی تو رشتہ داری ہونی چاہیے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اجنبی ہو، کوئی جان پہچان ہی نہ ہو، تعلق ہی نہ ہو، اور ہم بولیں نہیں جی ہم نے اس سے یہ معنی لینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس معنی اور اس ادھار لفظ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ مجازی معنی لے رہے ہوتے ہیں تو لفظ اور اس معنی کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اس فصل میں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں، بلاغت والے جو ہیں ان کے نزدیک 25 کے قریب علاقے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، ریلیشن کی وجہ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ ریلیشن ہوگا تو ادھار لیا جا سکتا ہے، یہ والی رشتہ داری دو لفظوں میں دو چیزوں میں ہوگی تو ہم ادھار لے سکتے ہیں۔ لیکن اصولیین کے نزدیک صرف 2 ریلیشن ویلڈ ہیں، 2 تعلقات، 2 علاقے ویلڈ ہیں۔ ان 2 علاقوں میں آپ استعارہ لے سکتے ہیں، آپ ادھار لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ 2 کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ایک ہے علت اور معلول کا تعلق۔ یہ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، علت اور معلول کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے کہ علت کی وجہ سے یہ معلول وجود میں آتا ہے، علت کی وجہ سے یہ معلول وجود میں آتا ہے۔ جہاں یہ علت ہوگی وہاں یہ معلول کنفرم ہے کہ ہوگا، یہ دونوں آپس میں جدا بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوگا، سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، تو ان کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے، علت اور معلول کا۔ یہ پیئر بہت پاورفل ہے۔ دوسرا کہتے ہیں سبب اور مسبب، یہ بھی پیئر اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی پاور اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کی ہوتی ہے۔ اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سبب ہوتا ہے لیکن مسبب نہیں ہوتا، سبب ہوتا ہے لیکن مسبب نہیں ہوتا بعض اوقات۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبب سے ہی مسبب آ جاتے ہیں، نہیں جوڑی ہے لیکن بڑی پکی نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی یہ دونوں اکٹھے ہی ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یہ آ جاتا ہے یہ نہیں آتا۔ میں مثال دیتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر بے جو ہے وہ مل کے بدا کا سبب ہے۔ مل کے بدا سمجھتے ہیں؟ لونڈیا کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ لونڈیا خریدتا ہے تو وہ لونڈیا کی شرمگاہ کا بھی مالک ہو جاتا ہے۔ تو یہ خریدنا مل کے بدا کا سبب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو بے کریں گے لونڈیا کی تو یہ چیز بھی مل جائے گی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں بھی ملتی۔ جیسے ایک شخص ہے، اس کے گھر میں ایک خاتون ہے، بیوی اس کی ہے یا اس کی لونڈیا پہلے سے موجود ہے جو اس کی موتوا ہے، اس کی بیوی موجود ہے یوں کہہ لیں۔ اس کی بیوی کی ایک بہن ہے جو لونڈیا ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اب اگر یہ بندہ اپنی سالی کو خریدے گا، ہے لونڈیا خریدے گا،
تو اس کی ملک بدا اس کو نہیں ملے گی. سبب ہے مسبب نہیں، ملک بدا نہیں ملے گی. البتہ جہاں علت آئے گی وہاں معلول آئے گا. اس کو یوں کہہ لیں بے علت ہے ملک رقبہ کی، جب بے آئے گی تو ملک رقبہ آئے گی. کوئی ایک صورت بھی ایسی نہیں بنے گی کہ کہیں کسی نے کسی کو خریدا تو ملک رقبہ نہ آئے، ملک رقبہ آئے گی. تو یہ علت ہے، یہ معلول ہے. علت اور معلول میں گیپ نہیں ہوتا، یہ جدا نہیں ہو سکتے. البتہ سبب اور مسبب میں گیپ ہوتا ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سبب ہوتا ہے مسبب نہیں ہوتا. اتنی بات بھی سمجھ آ گئی. اب اصولیین کے نزدیک علت معلول کے پیئر میں اور سبب مسبب کے پیئر میں استعارہ جائز ہے. پیئر ہیں، جوڑیاں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ علت بولیں اور معلول مراد لے لیں، معلول بولیں اور علت مراد لے لیں، سبب بولیں اور مسبب مراد لے لیں، اور بس اتنا ہی کافی ہے. مسبب بول کے سبب نہیں لیں گے. یہ جوڑی پکی ہے تو یہاں دونوں طرف سے استعارہ جائز. آپ ادھر سے ادھر آئیں یا ادھر سے ادھر آئیں. میں نے مثال لکھی تھی بے اور ملک رقبہ. بے علت ہے ملک رقبہ کی، ٹھیک ہو گئی. اب اگر کوئی بندہ بیعتو کا لفظ بولے اور نیت یہ کر لے ملکتو، لفظ بولا ہے بیعتو اور نیت کیا کر رہا ہے ملکتو، اس کو اجازت ہے، کیونکہ بے علت ہے ملک کی. علت بول کے معلول مراد لے سکتے ہیں، اس نے لے لیا. اچھا وہ بولے ملکتو اور نیت کر لے بیعتو، یہ بھی جائز ہے. آپ بیعتو سے اشتریتو لے لیں، آپ کا زیادہ آسان ہو جائے گا. شراء لے لیں کیونکہ ثالثہ ہے تو بس پتہ چلے وہ بچے لفظوں میں الجھ جائیں. اشتریتو، ٹھیک ہو گئی. بات ایک ہی تھی لیکن بے سے تھوڑا سا گھوم کے جانا تھا دوسری طرف، تو ہم نے کہا شراء سے آپ سیدھی جانب پہ آ جائیں. آپ شراء علت ہے ملک کی، آپ بول رہے ہیں اشتریتو، نیت کر رہے ہیں ملکتو، جائز ہے. اصولیین نے آپ کو اجازت دی ہے. آپ لفظ بول رہے ہیں ملکتو، آپ نیت کر رہے ہیں اشتریتو، لفظ ملکتو اور نیت ہے اشتریتو، جائز ہے. یعنی آپ نے بولا ملکتو غلامن، نیت آپ نے کی اشتریتو غلامن، بالکل ویلڈ، ٹھیک. اسی طرح سبب اور مسبب میں بھی استعارہ جائز ہے، لیکن صرف ایک طرف کا. اس میں دونوں طرف استعارہ آیا تھا، اس میں اس طرف کا تو آئے گا. آپ سبب بول کر مسبب مراد لے لیں، یعنی یہاں شراء ہے، یہاں ملک بدا ہے. آپ شراء بول کے ملک بدا تو مراد لے لیں گے، لیکن ملک بدا بول کے شراء مراد نہیں لیں گے. مثال کے طور پر آپ نے کہا اشتریتو ہندن اور نیت آپ نے کی ملکتو ہندن، ٹھیک ہو گئے. سوری ملکتو بضعۃ ہندن، ہندا، ٹھیک ہو گئی. آپ نے کہا ملکتو بضعۃ ہند، نیت یہ کر لی ہے آپ نے. یہ نکاح میں آ جائے گا، یعنی نکاح سے جو ملکیت ہوئی حاصل. یہ ہندا تھی آزاد، یہ ہندا تھی آزاد. آپ نے بولا اشتریتو ہندن اور نیت یہ کی کہ میں ہندا کی بضع کا مالک ہوں. اجازت ہے جی آپ کو، آپ کر لیں. لیکن اگر آپ اس کا الٹا کریں، ہندا ہو لونڈیا اور آپ لفظ بولیں نکاحتو اور ہندا،
آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ہندا کی ملک بدا کا مالک ہوں اور نیت کر رہے ہیں اشتریتو کی، یہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی، ریورس نہیں آ سکیں گے آپ۔ یعنی علت معلول میں جانبین سے استعارہ جائز ہے، یہ بول کے یہ لے لیں یا یہ بول کے یہ لے لیں، لیکن سبب و مسبب میں ایک طرف سے آپ کو استعارے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ بنیادی کانسیپٹ ہے، اس کے آگے تفریعات ہیں۔ اگر اتنی بات سمجھ آئیے تو کل انشاءاللہ اس کی تفریعات پر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔